پاکستان میں اس ٹائم جو ہمارا ایک تجربہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ مزدور طبقہ ہے یا زمیندار طبقہ ہے، اکثر جو ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو پیشنٹس آتے ہیں سلیپنگ پلس کے ساتھ، ہم ان کو جو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سلیپنگ پلس کی آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے، اگر آپ نے یہ شروع میں ہی اس کو کوئٹ کر دیتے اور اس کا استعمال نہ کرتے اور اس کو شروع میں اپنی عادت نہ بناتے، جیسے کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ زمیندار اور مزدور جو بندہ ہے اس کو سلیپنگ پلس کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ سارا دن اپنی محنت کرتا ہے، پورا دن وہ اپنی باڈی کو تکاتا ہے، اس کے بعد رات کو اس کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے، چاہے وہ بیڈ ہو، بستر ہو، جہاں پہ مرضی وہ سو جائے، کیونکہ ان کو کبھی بھی، کیونکہ ہمارے دوستوں میں اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے ٹائم سے ان کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے، وہ بالکل ایک ان کو کسی قسم کی میڈیسن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ایسے نوجوان جو کہ دن بھر فارغ رہتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے، یا جو ہے نا وہ دن کو سو جاتے ہیں اور رات کو پھر کہتے ہیں کہ رات کو بھی نیند آ جائے تو پھر اس کا میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ میڈیسن کی اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا ہم پراپر جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ایڈکشن اسپیشلسٹ یہ پراپر ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کبھی ایسے کیسز آئے جو کہ ڈائزیپام کے ہو یا 81 کے ہو؟ کیونکہ ہمارے ریہیب میں تو بہت سی ایسی خواتین بھی آتی ہے، یو کے، امریکہ، کینیڈا سے بھی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈائزیپام کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پہ جو وہ ٹریٹمنٹ بھی کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں. وہ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کو سرٹیفائڈ سیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کو پروفیشنل ہیلپ مل رہی ہے، اسی لیے ڈیفینیٹلی وہ آتے ہیں. اور بہت سارے ریکوری کے کیسز موجود ہیں نا ہمارے پاس ایز اے ماڈل. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اس چیز سے نکلے ہیں، پرابلم ہمارا حل ہو گیا ہے، ہم اچھی ریکوری میں ہیں، تو وہ پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہے وہ کچھ لوگ تھک جاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے، دیکھیں تھکی ہوئی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اچھی نیند دے سکتی ہے، لیکن تھکا ہوا مائنڈ آپ کو اچھی نیند نہیں دے سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے، اور باڈی کو بھی آپ نے اتنا بہت زیادہ بھی تھکانا نہیں ہوتا. اس سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پینز ہو رہے ہیں یا کوئی باڈی ایک سے، تو اس سے بھی آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور انفیکٹ اگر آپ کی نیند جو ہے وہ نہیں پوری ہوئی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو باڈی ایکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ تھکا ہوا جو جسم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی واک کریں، ایکسرسائز کریں، اس سے بھی آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے. اوور آل آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے. اسٹریس اگر بہت زیادہ ہے، آپ اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے، تو آپ کا کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے اور زیادہ بہت پرابلمز آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی رکھیں، اپنی ڈائٹ پراپر نارمل ہیلدی ڈائٹ بھی لیں اور اسٹریس سے دور رہیں. یہ بھی ضروری ہے. کوئی ایسی غذائیں بھی موجود ہے جس سے آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی غذائیں موجود ہیں. فریش ویجیٹیبل نیند کے لیے اچھی ہیں، فروٹس نیند کے لیے اچھے ہیں، جوسز آپ لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بہت زیادہ ہیوی کھانے، جو کڑھائیاں ہم کھاتے ہیں نا سونے سے پہلے، جیسے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لسی پی لو تو آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی. ہو سکتا ہے، جی بالکل آتی ہوگی، سنا تو یہی ہے. لیکن یہی ہے کہ سونے سے پہلے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ میل آپ کا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اگر آپ کڑھائیاں کھا رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، ہیوی کھانا کھا رہے ہیں، تو اس سے آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوگا. اور ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹمک کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے موڈ سے بھی ہوتا ہے، آپ کے برین سے بھی ہوتا ہے، تو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے.